بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول محبت کی ضمانت، مصنفہ ثنا صفوان، قسط نمبر 23۔ آخر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میرا ہر داؤ خالی کیسے چلا جاتا ہے اور تم سب حرام کا کھاتے ہو، بس کام تو ایک پیسے کا بھی نہیں کرتے ہو۔ عبدالخالق سامنے کھڑے اپنے آدمی پر چلایا تھا۔ مزمل، تم نے مجھے اب تک بہت مایوس کیا ہے۔ ایک بھی کام تم نے پورا نہیں کیا ہے۔ اب وہ سامنے کھڑے مزمل پر چیخا تھا۔ سائیں معاف کر دیں، آگے سے غلطی کی گنجائش نہیں ہوگی۔ وہ نظریں فرش پر مذوکرو کیے معافی مانگ رہا تھا۔ ہونی بھی نہیں چاہیے، آخر اس لڑکی کا کوئی پتہ کیوں نہیں لگا پا رہا ہے؟ اسے اس ہاسٹل کی زمین کھا گئی یا جو وہ بھی تم سب کے ہاتھ نہیں لگی، اور اتنے سارے آدمی اس ایک تنہا بندے کو قابو نہیں کر پائے۔ ایک ہفتہ، بس ایک ہفتہ تمہارے پاس، میرے سامنے پیش کرو اس سردار کی بیوی کو۔ 14 سال سے صبر کر رہا ہوں، لیکن اب بس اور نہیں ہے۔ وہ معلوم کرو اسے کہ وہ سچ میں زندہ ہے یا نہیں۔ وہ مزمل پر دھاڑتے ہوئے حویلی کے اندر چلا گیا تھا۔ مزمل اب اپنا ہر حربہ استعمال کر کے دیکھنا چاہتا تھا، کیونکہ اسے کسی بھی حالت میں اپنے مالک کو خوش کرنا تھا۔ صبح سورج کی سنہری کرنیں کھڑکی سے اندر آتی، ان کے چہرے پر پڑتی، انہیں آنکھیں کھولنے پر مجبور کر گئی تھیں۔ وہ قسمساتے آنکھیں کھولتے ہوئے خود کو کسی کے حصار میں محسوس کرتے نظریں اوپر اٹھائی تھیں۔ بے اختیار رات کا ایک ایک منظر اس کی یہاں نظروں کے سامنے گھومتا اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ اس کے سر کے نیچے رکھے، دوسرے ہاتھ سے اس کے کمر کے گرد حصار کیے اسے خود میں بیچے سو رہا تھا۔ وہ بے اختیار مسکراتے ہوئے اپنے قریب ترین اس خوبرو چہرے کو دیکھ کر اس رب کا شکر ادا کر رہی تھی جس نے اسے سرخرو کر دیا تھا۔ میرے کیوٹ سردار سائیں، وہ کوہنی کے بل تھوڑی سی اونچی ہوتی، اس کی کھڑی خوبصورت ناک کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چھوتی ہوئی زور سے ہنستے ہوئے کسی کا دل بے اختیار دھڑکا گئی تھی۔ وہ اب اپنی کمر سے اس کے بازو ہٹانے کی کوشش تھی جو اسے پہلے زیادہ مضبوط لگا تھا۔ وہ حیران ہوتی اس کا چہرہ بغور دیکھ رہی تھی جو اسے اب مسکراتا سا لگا تھا۔ چیپٹر سردار سائیں، وہ اس کے سینے پر زور سے مکہ مارتے چیخی تھی۔ وہ اپنی تھوڑی دیر پہلے والی حرکت پر اب شرمندہ ہوئی تھی۔ ہاں ہاں، گڈ مارننگ میری دھڑکن سائیں، وہ بے اختیار کہکا لگاتے ہوئے آنکھیں کھولتے ہوئے تھوڑا سا اونچا ہوتے اس کے گالوں پر اپنا لمس چھوڑا تھا۔ وہ اس کی اس حرکت پر لال سرخ ہوتے ہوئے چہرہ اس کے بازوؤں میں چھپایا تھا۔ آپ جاگ رہے تھے تو یہ سونے کا ڈرامہ کیوں کیا؟ وہ اس کے کمر سے جیکٹ اپنی مٹھیوں میں بیچے اس کے سینے میں سر دیے شرمندہ ہو رہی تھی، کیونکہ میں صبح صبح اپنی سردارنی سائیں کی طرف سے گڈ مارننگ وش کا انتظار کر رہا تھا، لیکن میری ایسی قسمت کہاں۔ وہ اس کے گرد حصار کیے مسکراہٹ دباتے اسے دیکھنے کی کوشش کی تھی جو اس کے سینے سے سر اٹھانے کو تیار ہی نہ تھی۔ میری طرف دیکھیں دھڑکن سائیں۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے سینے سے اٹھاتے ہوئے اس کے سنہرے چہرے پر گلابیاں چھلکاتے رخساروں کو دیکھتے ہوئے مبدوع ہوا تھا۔ آج میری زندگی کی سب سے خوبصورت صبح ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اسی طرح شاد و آباد رکھے، آمین۔ وہ اس کی دعا مانگنے پر دل ہی دل میں آمین کہہ گئی تھی۔ سامنے لگی گھڑی پر نظر ڈالی تھی جو صبح کے 7 بجا رہی تھی۔ وہ اسے بھی اٹھنے کا کہتے ہوئے اپنے جوتے پہنتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھتی ہوئے اپنے بالوں کو لپیٹتے، جوڑے کی شکل دیتے ہوئے دوپٹہ اوڑھتے ہوئے چادر اپنے گرد لپیٹتے ہوئے اپنی چپل ڈھونڈی تھی جو اسے کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ کیوٹ سائیں، میری چپل کہاں ہے؟ وہ پیر پلنگ سے نیچے لٹکا کر چپلیں ڈھونڈتے ہوئے اسے پکارا تھا۔ کیوٹ سائیں، ساؤنڈ نائس، وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ وہ پلٹ کر اسے دیکھتے ہوئے اس کے قریب فرش پر گھٹنوں کے بل جھکتے ہوئے اپنے پیروں سے شوز نکالتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا۔ دھڑکن سائیں، آپ کی چپل جنگل میں کہیں گر گئی تھی اور اپنے شوز اس کے پیروں میں جھک کر ڈالتے ہوئے اسے ساکت کر گیا تھا۔ یہ ایک ایسا خوبصورت اور خوبصورت مرد تھا جو جھک کر اپنی محرم کے پیروں میں شوز پہناتے ہوئے اسے متبر کر گیا تھا۔ یہ کیسا انداز تھا جو اس کے دل کو جکڑ گیا تھا۔ اکثر مرد اپنی بیوی کے سامنے جھکنا اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں، لیکن وہ اس بات سے انجان ہے کہ وہ بے عزتی نہیں ہوتی، بلکہ اپنے محرم کی نظروں میں اس کا مقام بہت بلند ہو جاتا ہے۔ چلیں، وہ بنا شوز پہنے کھڑے ہوتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے کمرے سے نکل کر باہر صحن میں آیا تھا۔ وہ اپنی نظریں اس کے گلابی پیروں پر مذوکرو کیے دیکھ رہی تھی جو مٹی کے کچے صحن میں ننگے پاؤں بڑے آرام سے چل رہا تھا۔ بابا، اب ہم نکلتے ہیں، وہ ان بزرگوں کے سامنے جھک کر رخصت ہونا چاہ رہا تھا۔ ناشتہ کر کے جائیں، رات ہم نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، لیکن صبح فجر میں آپ کو دیکھتے ہی ہم حیران ہو گئے۔ آپ کے قدم ہمارے گھر کی دہلیز پر پڑے، یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہوئے کرتے دروازے تک آئے تھے۔ وہ ہاتھ تھامے ہی دہلیز پار کرتے ہوئے باہر نکلنے لگے تھے جب ماما کو اپنی طرف دیکھتے پا کر مسکرائے تھے۔ میں صبح فجر میں ہی اٹھ گیا تھا، اس کے بعد گاؤں کے لوگوں سے ملاقات کی اور دین محمد کو کال کی تھی۔
وہ اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے بتا رہا تھا، سامنے دیکھیں دین محمد ہمارے انتظار میں ہے۔ وہ ان کو بتاتے ہوئے سامنے اشارہ کیا تھا جہاں دین محمد گارڈز کی گاڑیوں سمیت کھڑا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ ان کے قریب پہنچتے ہی دین محمد فوراً ان کے پاس آیا، لال سرخ آنکھیں لیے جو اس کے رات بھر جھاگنے کی چگلی کھا رہی تھیں۔ سردار سائیں آپ دونوں ٹھیک ہے نا؟ کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ بہت ڈر گیا تھا، آپ کی گاڑی جنگل کے پاس جلی ہوئی ملی ہے۔ وہ حواس باختہ سا اون عباس جعفری کا ہاتھ پکڑے عقیدت سے پوچھ رہا تھا۔ ریلیکس دین محمد، ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ وہ اس کے ہاتھ پکڑ کر اپنے کندھے سے لگا گیا۔ وہ اس کے دل کا حال سمجھ سکتا تھا، جو دل سے محبت کرتے ہیں وہ اسی طرح ڈر جایا کرتے ہیں۔ وہ دین محمد کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے اسے تسلی دیتے پیچھے کیا تھا۔ چلیں سردار سائیں، وہ گاڑی کا دروازہ اس کے لیے کھول کر کھڑا کہہ رہا تھا، جبکہ سردار اون عباس جعفری گاڑی کی بیک سیٹ کا دروازہ کھول کر سردارنی سائیں کو پہلے بٹھاتے ہوئے خود بھی بیٹھ گیا تھا۔ وہ سب اسے اب حویلی کی طرف گامزن تھے۔ رات دیر سے سونے کی وجہ سے اس کی آنکھ بھی دیر سے کھلی تھی۔ وہ آنکھیں مسلتے ہوئے اٹھ کر بیٹھتی اسے ڈھونڈ رہی تھی، جو اسے تو کہیں نہیں دکھائی دے رہی تھی، لیکن بیڈ کی ایک سائڈ پر ایک بڑا سا شاپر اسے نظر آ گیا تھا۔ اٹھ کر کھسکتے ہوئے شاپر کے پاس جھکی تھی جہاں ایک چٹ پڑی تھی۔ وہ چٹ اٹھا کر اب اس پر نظر دوڑائی تھی۔ یہ تمہارے لیے کچھ ڈریسز ہیں، اب انہیں ہی پہننا اور میری ٹی شرٹ اور ٹراؤزر کی جان چھوڑ دینا، اور ہاں ناشتہ کر لینا، کوئی نخرے نہیں دکھانا۔ میں 10 بجے آؤں گا، تب تم نیچے لاؤں گا، خود سے ابھی چلنے کی کوشش نہیں کرنا۔ وہ اس کے لکھے الفاظوں پر نظر ڈال کر مسکرانے لگی۔ نہ کوئی گڈ مارننگ، نہ کوئی وش، لگتا ہے ابھی سب کچھ سکھانا ہوگا مسٹر شاذل زاویار کو۔ وہ زیر لب دباتے ہوئے مسکراہٹ روکتے ہوئے شاپر میں سے ڈریسز نکال کر دیکھنے لگی۔ 4 ڈریسز تھے جو اس کے الگ الگ فیبرک کے اور الگ ہی ڈیزائن کے تھے۔ ان چاروں ڈریسز میں بہت پیارے لگے تھے۔ میں کیسے واش روم تک جاؤں؟ وہ سوچ میں پڑی، کیونکہ اب تک 2 دن سے وہ اس کا بہت خیال رکھتے آیا تھا، اور آج صبح ہی صبح غائب تھا۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے گھڑی پر نظر ڈالی تھی جو 10 بجنے کا اعلان کر رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنے پیروں کو نیچے لٹکا کر گنتی گننا شروع ہو گئی تھی، 1 2 3 4۔ وہ اگلے نمبر لیتی تبھی دروازے پر کلک کی آواز کے ساتھ ہی وہ کھلا تھا اور اس کا چہرہ نمودار ہوا تھا۔ وہ دیکھتے ہوئے اپنی مسکراہٹ چھپانے لگی تھی۔ وہ قریب آتے اسے بنا کچھ کہے پوچھے اپنے بازوں میں بھرے واش روم کا رخ کیا تھا۔ وہ 15 منٹ بعد وہ اس کے ساتھ نیچے ڈائننگ ٹیبل پر موجود ناشتہ کرنے میں مگن تھی۔ وہ میرون سندھی کڑھائی کا سوٹ پہنے دوپٹہ سر پر لیے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ بھی بلیک 3 پیس سوٹ میں بے حد وجیح لگ رہا تھا۔ ابھی انہوں نے تھوڑا سا ہی کھایا ہوگا۔ شاداب اندر داخل ہوتے اس کے پاس آیا تھا۔ کیا ہوا شاداب؟ وہ اسے دیکھ کر مخاطب ہوا تھا۔ سر صوفیہ میڈم آئی ہیں، وہ بس یہیں پہنچتی ہی ہوں گی، وہ مدھم آواز میں اس کے پاس جھک کر بتا رہا تھا۔ او شٹ! وہ اپنی مٹھیاں بیچ گیا تھا۔ پراہنا اس کے سامنے ایک لفظ نہیں بولنا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ سختی سے تنبیہ کرتے اب دروازے کی سمت دیکھ رہا تھا جہاں سے ایک بے حد خوبصورت ماڈرن سی لڑکی اندر داخل ہوئی۔ وہ اپنا ادھورا ناشتہ چھوڑ کر اس کے استقبال میں کھڑا ہوا تھا۔ وہ غصے سے سرخ چہرہ لیے ہیل کی ٹک ٹک کی آواز سنتی اسے اس لڑکی کے لیے اٹھ کر کھڑا ہوتے دیکھ رہی تھی۔ کبھی میرے لیے تو نہیں اٹھ کر کھڑے ہوئے؟ وہ اسے نظروں سے شکوہ کر گئی تھی، جسے وہ نظر انداز کرتے ہوئے اب الٹرا ماڈرن لڑکی سے مل کر اسے بھی ناشتے کی دعوت دے رہا تھا۔ میں دبئی سے بس ابھی آئی ہوں، اور دیکھو سب سے پہلے تم سے ملنے چلی آئی۔ اب ایک ادا سے اپنے بالوں کو جھٹکتی اس کے پاس ہی کرسی پر بیٹھ گئی۔ پراہنا غصے سے اپنی مٹھیاں بیچی تھی سامنے رکھے پلیٹ سے۔ اب اس کا دل جھاٹ ہو گیا تھا۔ شاذل، یہ لڑکی کون ہے؟ وہ اب اس پر نظریں رکھے شاذل سے مخاطب ہوئی۔ یہ ڈاکٹر ظفر کی بہن ہے، وہ کسی کورس کے سلسلے میں گیا تھا اس لیے یہ یہیں رکی ہے۔ وہ اس کے پلیٹ میں آملیٹ ڈالتے ہوئے بڑی صفائی سے جھوٹ بولا تھا۔ پراہنا اس کے جھوٹ پر حونکوں کی طرح منہ کھولے اسے چند پل دیکھتی رہی تھی، پھر وہ پرسکون ہوتے عجیب انداز میں مسکرائی تھی۔ اتنی اہمیت اس میک اپ والی چڑیل کی؟ ابھی اس کا سارا میک اپ اتارتی ہوں۔ وہ دل ہی دل میں بڑبڑاتے ہوئے اپنے چائے سے بھرے مگ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ چند سیکنڈ کا کھیل تھا، چائے کا مگ اس کے ہاتھوں سے پھسلتا ٹیبل پر گرا تھا۔ وہ دونوں جب تک کچھ سمجھتے صوفیہ کے پیروں پر گرتی اسے جلا گئی تھی۔ وہ اچانک چیختے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ جاہل لڑکی، یہ کیا حرکت تھی؟ تم نے میرا پیر جلا دیا۔ وہ خونخوار نظروں سے اسے گھورتی چیخ چلا رہی تھی۔ رضیہ برنول لے آئیں۔ وہ سامنے کھڑی رضیہ سے کہتا اب سرد انداز میں پراہنا سے مخاطب ہوا تھا۔ معافی مانگو، میں کہہ رہا ہوں معافی مانگو ابھی۔ وہ اس کے قریب جھکتے ہوئے گھرایا تھا۔ اس کے انداز پر پراہنا کا دل خوف زدہ ہوا تھا۔ آنکھوں میں آنسو بھرے وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ معافی مانگو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اب اس کا بازو زور سے دبوچے دھاڑا تھا۔ رضیہ بھی اس کا یہ انداز دیکھ کر شستر سی ہوئی تھی۔ سوری۔ وہ اپنے بازو میں بڑھتے دباؤ سے معافی مانگ کر آنکھوں میں آنسو لیے اسے بے یقینی سے دیکھتی ہوئی رہی۔ اس کے ہاتھوں کو جھٹکتی نیچے ہی ایک روم میں لڑکھڑاتے قدموں سے غائب ہوئی تھی۔ شاذل اس کی پٹی زدہ پیروں پر نظریں مذوکرو کیے اپنے اشتعال کو دبائے مٹھی کو بیچ گیا تھا۔ رضیہ صوفیہ کے پیروں پر برنول لگاتے اپنے دھوپ چھاؤں جیسے
ویسے مالک کو دیکھا تھا، وہ یہ جاہل لڑکی کب تک تمہارے گھر رہے گی شاذل، اسی ہفتے تک دفع کرو اسے۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہی اٹھ کر کھڑی ہوتی، نفرت آمیز نظروں سے اسی دروازے کو دیکھ رہی تھی جہاں سے فرحانہ غائب ہوئی تھی۔ وہ بنا کچھ بولے اسے لیے چلا گیا تھا، لیکن دل کہیں اندر ہی اٹک کر رہ گیا تھا۔ اس کی شکوے سے پُر آنکھیں یاد آتے ہی وہ تکلیف سے اپنی مٹھیوں کو سختی سے بیچ گیا تھا۔ وہ روتی ہوئی روم میں داخل ہوتے ہوئے بیڈ پر اوندے منہ گری تھی۔ دل آج اس کی دھدکار پر اداسی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ کیوں ہمیشہ ہی میرے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں؟ وہ چڑیل آپ کی زندگی میں مجھ سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، پھر میں آپ کی زندگی میں کس مقام پر ہوں؟ وہ دل ہی دل میں سے شکوہ کر رہی تھی۔ آنکھوں سے اشک بہتے تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ رضیہ ٹرے لیے روم میں داخل ہو کر ٹیبل پر رکھتے اس کے پاس آئی تھی۔ میم آپ نے ناشتہ نہیں کیا تھا؟ یہ سر نے بھجوایا۔ وہ اس کے قریب پہنچنے کر اپنے سر کا پیغام دیتے ہوئے اپنی مالکن کو دیکھا تھا۔ سر اپنے سر سے کہیں رضیہ کہ یہ ناشتہ صوفیہ میڈم کو کھلا دیں۔ وہ غصے سے اپنے ہاتھوں کی پشت پر ہوتی جلن کو نظر انداز کرتے روتے روتے سو گئی تھی۔ رضیہ فون کر کے شاذل کو اس کے ناشتہ نہ کرنے کا بتا دیا۔ وہ پریشان ہوا تھا، لیکن صوفیہ نے اس کی جان 2 بجے تک چھوڑی تھی۔ وہ اسے الگ الگ شاپنگ مال میں گھماتی رہی تھی، اس لیے وہ اب زاویہ مینشن پہنچا تھا۔ رضیہ لنچ کے لیے ہم ٹیبل پر آ رہے ہیں، آپ سب سیٹ کریں۔ وہ رضیہ سے کہتا جس روم میں فرحانہ تھی اس روم میں داخل ہوا۔ فرحانہ بیڈ پر سوئی ہوئی تھی، وہ اس کے قریب جا کر بیٹھا تھا۔ نظریں اس پری پیکر کے چہرے کا بے تابی سے طواف کر رہی تھی۔ وہ ایک ہاتھ تکیے پر دوسرا ہاتھ پیٹ پر رکھے سو رہی تھی۔ چہرے پر آنسوؤں کے نشان تھے، زیادہ رونے کی وجہ سے چہرہ اور ناک لال سرخ سوجا ہوا تھا۔ اس کی نظر پیٹ پر رکھے اس کے ہاتھ پر پڑی تو وہ اس کے ہاتھ کی پشت کو لال سرخ دیکھ کر تڑپ اٹھا تھا۔ وہ فوراً دوا لے کر اس کے پاس بیٹھتے نرمی سے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیے جھک کر پھونک مارتے نرمی سے دوا لگائی تھی۔ وہ پاگل لڑکی اس کا ہاتھ جلاتے خود کا بھی ہاتھ جلا بیٹھی تھی۔ وہ بڑبڑایا تھا، وہ اتنی گہری نیند سوتی تھی کہ کوئی سر پر ڈھول بھی بجا رہا ہو تو کوئی بھی اس کی نیند میں کوئی خلل نہیں پیدا ہو سکتا تھا۔ وہ دلچسپی سے اسے دیکھ کر مسکرایا تھا، جانتا تھا کہ وہ اسے اٹھنے کے ساتھ ہی اس سے دوسری جنگ عظیم چھیڑے گی، پھر بھی اسے جگانا تو تھا۔ ہنی ہنی اٹھو، وہ اس کے گالوں کو تھپ تھپاتے ہوئے اسے اٹھا رہا تھا۔ آج پہلی بار وہ ایک بار کے اٹھانے پر ہی بنا چوں چرا کیے آنکھیں کھول کر بنا اسے دیکھے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ ہاتھوں پر لگی دوا دیکھ کر آگ بگولا ہوئی تھی، لیکن منہ سے کچھ نہیں بولی۔ اتنی مہربانی کی کیا ضرورت تھی؟ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوئی، لیکن منہ سے کچھ نہیں بولی تھی۔ وہ اس کی چپی پر حیران ہوا تھا، اتنی سنجیدگی تو اسے وہ پہلے دن بھی نظر نہیں آئی تھی۔ وہ فرش پر پیر رکھتے ہوئے اٹھی، جب وہ جلدی سے اس کا بازو پکڑ لیا تھا۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے اپنے بازوؤں کو اس کی گرفت سے آزاد کراتے دھیمے قدموں سے واش روم میں چلی گئی۔ شاذل اپنے خالی ہاتھوں کو گھورتے ہوئے اس کا رویہ جانچ رہا تھا، لیکن وہ جانتا تھا یہ اس کے رویے کا بہت چھوٹا سا بدلہ تھا۔ 5 منٹ بعد وہ وہاں سے نکل کر اس کے پاس سے گزرتے ہوئے نیچے کی طرف بڑھی تھی۔ جب وہ ایک بار پھر اس کے قریب پہنچ کر اس کے پیروں کا خیال کرتے اس کے ہاتھ طرف ہاتھ بڑھایا تھا، جب وہ اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھاتے ہوئے اسے روک گئی تھی۔ لوگ صحیح کہتے ہیں، اپنا بوجھ خود اٹھانا چاہیے، اور یہ بات مجھے بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہے مسٹر شاذل زاویہ، کیونکہ لوگوں کا کیا ہے، ایک دو دن سہارا دینے کے بعد وہ کسی بوجھ کی طرح کندھے سے اتار پھینکتے ہیں۔ وہ سرد لبوں کو لہجے میں کہتے ہوئے اسے ساکت کر گئی تھی۔ خود سیڑھیاں اترتے ہوئے ٹیبل کے پاس پہنچی تھی۔ مسٹر شاذل زاویہ، وہ خود ہی اپنا نام بڑبڑایا تھا۔ حیرت تھی کہ ابھی میں بھی کم نہیں ہو رہی تھی، لیکن پھر سر جھٹکتے ہوئے وہ بھی ٹیبل پر پہنچتے سربراہی کرسی کھینچ کر بیٹھا تھا، اور فرحانہ ٹھیک ٹیبل کے اس پار اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھی تھی۔ آج وہ اسے خود سے اتنا دور دیکھ کر مٹھیاں بیچ گیا تھا، لیکن وہ دوبارہ کوئی شدید رد عمل نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ وہ اسے رغبت سے کھاتے دیکھ کر حیران ہوا تھا کہ روز تو نکھرے ہوتے تھے اور آج تو بہت سکون سے کھانے سے انصاف کر رہی تھی۔ وہ بھی زہر مار چند لقمے لے کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ شخص بھی انا کا پرچم بلند کرتے ہوئے بنا اس سے کچھ کہے دوبارہ آفس چلا گیا تھا۔ وہ وہیں بیٹھی اپنے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ جاری ہے۔